پچھلے 5-6 سال کے اندر جو ریئلائزیشن پبلک کے اندر آئی ہے دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ اکانومی از، دس از سم تھنگ وچ ول میک دا ڈفرنس گوئنگ انٹو دا فیوچر. کہ وہ منو سلوا اوپر سے آ جاتا تھا تو آپ بیٹھے رہتے تھے. اب وہ منو سلوا کیونکہ اوپر سے نہیں آ رہا تو آپ کو کھانا خود ڈھونڈنا ہے، اور جب آپ کھانا خود ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک تکلیف لینی پڑتی ہے. 5 سال پہلے کسی بھی ڈسکشن میں اکانومی اس کا حصہ نہیں ہوتی تھی. اب وہ سختیاں بڑھ رہی ہیں. ایون IMF سخت ہو گیا ہے. ہمارے دوست ممالک، میں نام نہیں لینا چاہتا، ہر ایک نے سختی دکھانی شروع کی ہے، بیکاز وہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم اپنے 2 فیٹ پہ کھڑے ہوں اور اپنا ایکٹ ٹھیک کریں. کہ ہم کیوں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے؟ ہمیں 2 پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. آئی سی دیٹ اسپارک. تھوڑا دیر ہو گئی ہے بٹ کوئی بات نہیں ہے. صرف پاکستان کے لیے نہیں، دنیا میں it's no longer feasible to borrow money from. The international banks are also not in a position to support as such. While it is a tough situation, we are ready to take on these challenges and correct the situation as well. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ. آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے، اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے. ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں، اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں. اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں، آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے، اور اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. ظفر مسعود صاحب، پریزیڈنٹ اینڈ CEO آف بینک آف پنجاب، چیئرمین آف OGDCL اینڈ دا PIA پلین کریش سروائیول. سر وہ کیا تھا اس کا، وہ کوڈ کیا تھا، کون سا پلین تھا جس کے 8303؟ میں آپ کی لنکڈ پر دیکھ رہا تھا، اس پہ باقاعدہ وہ پلین کا وہ فلائٹ نمبر ہے، غالباً چارٹر کا وہ مینشن ہے. سو ہاؤ آر یو ڈوئنگ سر؟ ویری ویل، تھینک یو ویری مچ. سر بینگ اے بینکر، اور آپ کی جو ویب سائٹ ہے آپ کے اپنے نام سے، اس پر کافی زبردست آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں آپ ابھی بتا بھی رہے تھے، چارٹر آف سوسائٹی اور ماڈرن بینکنگ کرائسز اینڈ واٹ ناٹ. بٹ بفور گوئنگ ان ٹو دا نیٹی گریٹی اسٹف اباؤٹ اکانومی اینڈ پاکستان کہاں سے گزر رہا ہے، سر ہم اکنامکلی بہت برے دور پہ آ کے پھنس گئے ہیں، جہاں پہ ہمارے پاس کچھ عرصے بعد ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، ہمیں پاس لیکوڈیٹی کی کمی ہوتی ہے، پیسے نہیں ہوتے ہیں، امپورٹس ہماری بیکاز آف دا پاپولیشن اور کنزمپشن بیس اکانومی ہم ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں. یہ اور کب تک چلے گا؟ ہم ڈالر کو دیکھ رہے ہیں کہ کہاں تک سلائڈ ہو گیا ہے. بٹ ریسنٹلی ایک گڈ نیوز بھی آئی کہ وہ ریویو ہو گیا ہے IMF کا، تو ہوپ فلی آنے والے چند دنوں میں آپ کو جو ہے ایک دوسری ٹرانچ مل جائے گی، گیو اور ٹیک $700 ملین کی. ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں، کیا یہ واقعی خوشی کی بات ہے؟ نہیں، ایک تو آپ نے فوراً شروع ہوتے ہی جو ہے نا وہ فائرنگ شروع کر دی ہے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بڑی خوشی ہے. آئی ایم سٹنگ اکراس سم بڈی who is an inspiration, an example for our youth, that if they work hard, if they are on the right track, if they are, میں نے آپ کے بارے میں جو ہے کچھ، میں نے بھی تھوڑا ہوم ورک کیا تھا، آپ نے تو میری ویب سائٹ دیکھی تھی، میں نے بھی کس طرح آپ کا پڑھائی کی طرف بہت رجحان تھا اور کس طرح ماشاء اللہ آپ نے سکسیس حاصل کی ہے. یہ بہت بڑی انسپریشنل چیز ہے. تو میرے لیے بڑا آج آنر ہے کہ میں یہ تو بڑی اچھی خبر ہے کہ IMF آ گیا ہے، مگر
میری اس میں پوری جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ IMF آنا تو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, ہمیں اس سے بہت آگے جانا ہے, اور وہ IMF آپ کو لے کے نہیں جائے گا, وہ سارے کام ہمیں خود کرنے ہیں. جس طرح وہ ہم بچپن میں دیکھتے تھے نا کہ وہ بچے کو کہتے تھے کہ تھرو ہم ان دا ڈیپ اینڈ, جو آپ کے ساتھ زندگی میں ہوا ہے. آپ جب 8ویں کلاس میں تھے اور آپ کو اپنے والد کا جا کے پورا گورنمنٹ کے آفس کے چکر کاٹ کے لانا پڑا تھا پینشن کا سارا حساب. ہمارے کیس میں اس کی انالوجی اکانومی میں ڈرا کروں گا کہ اب ہمارا ٹائم آ گیا کہ ہم 8ویں جماعت سے جائیں اور جا کے اپنا پینشن کو ڈھونڈنا شروع کریں. تو ان دیٹ وے اٹ از گڈ نیوز کہ ہم اس کرنچ میں آ گئے ہیں جہاں ہمیں مجبوری میں وہ سارے کام کرنے پڑے ہیں جو آج تک ہم نے ادروائز نہیں کرنے تھے, بٹ بیکاز وی بین تھرون ان دا ڈیپ اینڈ اب ہمیں وہ کرنے چاہیے, جو کرنے پڑ رہے ہیں, جو ہمیں کرنے چاہیے تھے بہت پہلے. سو دا گڈ نیوز از کہ وائل اٹ از اے ٹف سچویشن بٹ وی آر ریڈی ٹو ٹیک آن دیز چیلنجز اینڈ کریکٹ دا سچویشن ایز ویل. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں گے اب یہی پوڈ کاسٹ جو آپ نے شروع کیا آج, چلیے میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, تھوڑا سا ٹلٹ ہے ٹورڈس دی اکانومی, میرا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے اکانومی کی طرف, تو آپ نے یہاں سے شروع کر لیا. بٹ انویریبلی آپ کسی ڈسکشن میں آج جاتے ہیں تو سونر اور لیٹر یو گیٹ ان ٹو دا اکنامک ڈسکشن, وچ ہیز نیور بین دا کیس 4-5 years ago. تو یہ پچھلے 5-6 سال کے اندر جو ریئلائزیشن پبلک کے اندر آئی ہے دیٹ ہاؤ امپورٹنٹ اکانومی از, دس از سم تھنگ وچ ول میک دا ڈفرینس گوئنگ ان ٹو دا فیوچر. جو آپ نے اتفاق سے میرے آرٹیکل کا ذکر بھی کیا چارٹر آف سوسائٹی کا, اس کا جو متن ہے وہ متن ہی یہی ہے اس کا کہ ہم نے جو ہے وہ چارٹر آف سوسائٹی, اگر سوسائٹی اس چیزوں کو سمجھ لے کہ ان کی کیا پرائرٹیز ہیں تو چیزیں صحیح ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہوتا کیا تھا, اور ہماری تو اسلامک ہسٹری میں بھی ہے کہ وہ منو سلوا اوپر سے آ جاتا تھا تو آپ بیٹھے رہتے تھے. اب وہ منو سلوا کیونکہ اوپر سے نہیں آ رہا تو آپ کو کھانا خود ڈھونڈنا ہے, اور جب آپ کھانا خود ڈھونڈنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک تکلیف لینی پڑتی ہے, اور وہ تکلیف سے ہم ابھی گزر رہے ہیں, اور اس تکلیف سے گزرنے کا جو نتیجہ ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے کیونکہ اب ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اب منو سلوا اوپر سے گرے گا نہیں. سر اس دفعہ ہم IMF کی طرف جاتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ بس کب تک, لیکن اس سے پہلے بھی ہم کافی مرتبہ جا چکے ہیں, لیکن ہمیں کبھی اتنا دکھ نہیں ملا, کبھی اتنا درد نہیں ملا, کبھی ہم نے اتنی سخت باتیں نہیں کی. جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ یار یہ صحیح ہونا چاہیے, یہ سارا ماحول اب صحیح ہونا چاہیے, ناؤ وی ہیو ٹو کم بیک ٹورڈز دا 8th grade اور وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے بھی تو ہم IMF کے پاس جا چکے ہیں, لیکن ہم نے اتنی سخت باتیں کیوں نہیں کی؟ تو ان حالات, اس وقت کے حالات اور آج کے حالت میں کیا ایسا فرق آ گیا کہ اب ہم تڑپ رہے ہیں, اور اس وقت تک تو ہم یہ سخت باتیں نہیں کر رہے تھے. اگین وہی والی بات ہے کہ آج سے 5 سال پہلے کسی بھی ڈسکشن میں اکانومی اس کا حصہ نہیں ہوتی تھی. سچویشن یہ ہے کہ وہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس وقت تھوڑا ذرا لاڈ پیار زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو بڑا روپ دیا جاتا ہے. بٹ جب بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بچہ جو ہے اس وقت اگر ٹینٹرمس تھرو کرے اور وہ اس وقت بھی اس طرح ہی بیہیو کرے کہ جس طرح اس کو بیہیو نہیں کرنا چاہیے ایز اے گرون اپ چائلڈ, تو پھر ڈنڈے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. میں یہاں انالوجی یہی ڈرا کروں گا کہ ہمارے کیس میں یہی ہوا ہے. اب تک ہماری ہینڈ ہولڈنگ ہوتی رہی, ہمیں پیار محبت سے سمجھایا گیا, نہیں بیٹا اس کو یوں دیکھ لو, نہیں ٹھیک ہے ابھی چھوٹا ہے ٹھیک ہو جائے گا, ابھی دیکھیں نا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک. مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں ہم لوگوں نے یہ ریئلائز کیا, ہمارے دوستوں نے, ہمارے خیر خواہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ شاید ہمیں اب ایک جولٹ کی ضرورت ہے فار آر اون بینیفٹ. تو لہٰذا اب آپ کو, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نو فری لنچ, اب کوئی فری لنچ نہیں ہے. آپ جب اسکول میں چھوٹے تھے تو آپ کا بیہیویئر ٹیچرس کا بالکل ڈفرینٹ تھا آپ کے ساتھ. جس طرح آپ بڑے ہوتے گئے ہیں اس طرح سختیاں بڑھتی گئی ہیں. میں اس کو اس طرح کی ہی انالوجی ڈرا کروں گا کہ ہمارے کیس میں بھی یہی ہوا ہے کہ اب وہ سختیاں بڑھ رہی ہیں. ایون IMF سخت ہو گیا ہے, ہمارے دوست ممالک, میں نام نہیں لینا چاہتا, ہر ایک نے سختی دکھانی شروع کی ہے بیکاز وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے 2 feet پہ کھڑے ہوں اور اپنا ایکٹ ٹھیک کریں, ورنہ وہ بھی ٹربل میں آئیں گے ہماری وجہ سے, اور ہم تو ٹربل میں ہیں ہی ہیں.
تو ان اے وے اٹس اے گڈ نیوز کہ ہمیں اب جو اس سے اور بہتر خبر سے نہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آڈینس کو بھی یہ سب باتیں پتہ چل جائیں. جو ہماری پرابلمز ہیں نا وہ ساری ہمارے ہاتھ میں ہیں ٹو ریزالو. ابھی تک وہ ہمارے ہاتھ سے کنٹرول نکلا نہیں ہے. اگر وہ کنٹرول ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. تو ایز وی اسپیک ٹوڈے ہماری جتنی بڑی بڑی اکنامک پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے ہاتھ میں ہے ٹو کنٹرول. ہم نے ایک ریسنٹ ایگزامپل دیکھ لی آف ہولڈنگ, اسمگلنگ اینڈ کرنسی مینجمنٹ. ہم نے ٹھیک کرنا تھا, ہم نے ٹھیک کر لیا اس کو. پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہم نے جب اس کو چلانا تھا ہم نے چلانا شروع کر دیا اس کو. ہم نے ٹیکسیشن کے اوپر کچھ سٹیپس لینے ہیں, ہم نے کچھ لیے ہیں. آپ نے ریسنٹلی دیکھا وہ نان فائلر کے فون کٹ جائیں گے. فون کٹنے کا مطلب ہے کہ آپ کا سانس بند ہو گیا. سو وہ ہو جائیں گے, وہ بڑا ضروری ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوورن ویلتھ فنڈ میں چلے گئے ہیں. ایک SIFC کا ریئلائزیشن ہوا کہ ہمیں انویسٹمنٹس کو لے کے آنا ہے. اب ہم انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, ہم ڈونیشن نہیں مانگ رہے ہیں. اینڈ دس از واٹ دا گریجویشن دیٹ آئی سی ان دا مائنڈ سیٹ آف دا پبلک اینڈ ایز ویل ایز ان دا پالیسی میکرز. انڈیا میں جب یہ 1991-93 میں یہ پورا معاملہ شروع ہوا تھا اور IMF آیا تھا تو دیر واز این ایلیمنٹ آف امبیرسمنٹ ان دا سوسائٹی کہ ہم کیوں جا کے بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے, ہمیں 2 پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. آئی سی دیٹ اسپارک. تھوڑا دیر ہو گئی ہے بٹ کوئی بات نہیں ہے, اٹس نیور ٹو لیٹ. آج بھی اگر آئی سی دیٹ اسپارک ان آر آئیز ایز اے نیشنز آئیز ٹوڈے ایز ویل. ہم لوگ کو خوش نہیں ہے کہ IMF آ گیا. ٹو مائی مائنڈ IMF از اونلی اے ٹرانزیشن ٹوورڈز آر اسٹینڈنگ اپ آن آر 2 feet. ٹرانزیشن میں اپنی الرجی یہاں ڈرا کر لیتا ہوں آف موونگ اوے فرام مائی واکنگ اسٹک ٹو واکنگ وداؤٹ دا واکنگ اسٹک, بیکاز مجھے جو اپنا بھی یہ ایک ٹریٹمنٹ کروانا ہے نی کے اندر وہ میں ٹریٹمنٹ کرا لوں. تو اگر میرے نی میں ٹریٹمنٹ ہو جائے گا تو یہ واکنگ اسٹک چلی جائے گی. اس طرح ہی اگر ہم اپنی نی کی ٹریٹمنٹ اکانومی کی کرا لیتے ہیں ٹیکسیشن کے تھرو اور فسکل اکاؤنٹ کے تھرو تو پھر دا ریکوائرمنٹ آف دی IMF ول ڈس اپیئر. ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. چلیں SIFC کی آپ نے بات کی, آپ نے وہ اسمگلنگ اینڈ ہورڈنگ پر بات کی, بٹ اف آئی ور ٹو آسک یو ٹو سمپلیفائی اٹ فار می اینڈ فار دا آڈینس ایز ویل, وہ کون سے 4-5 سیکٹرز ہیں جہاں پر امپروومنٹ لانا بڑی ضروری ہے, امپرووائزیشن کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا اوور آل اکانومی پر ایک اچھا افیکٹ پڑے اور دین ہم کہیں کہ یار اب ہم ایک صحیح ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں. تو واٹ آر سم آف دا لائک ناٹ سم آف دا یار ٹاپ 5, وہ کون سی چیزیں ہوں گی جس پر ہمیں بہت سختی سے کام کرنا ہوگا, بڑے سخت اقدامات لینے ہوں گے ٹو کم بیک آن ٹریک. سو جس طرح ہر گھر کا بجٹ بنتا ہے, ہمارا سب کا خرچہ ہوتا ہے, تو ایک طرف ریسورسز ہوتے ہیں اور دوسری طرف اخراجات ہوتے ہیں. تو جو ہمارا ریسورسز والا معاملہ ہے وہ ہمارے ٹیکسیشن کا مین معاملہ ہے. یعنی کہ تقریباً 12.5 ٹریلین میں سے 9.5 ٹریلین جو ہے وہ ٹیکسیشن سے آتا ہے. ٹیکسیشن کے معاملے کے اندر ہمیں ایک میجر لینے کی فوراً امیڈیٹ ضرورت یہ ہے کہ جہاں ٹیکس لگا ہوا ہے وہاں کلیکشن کرنی ہے ہمیں, اور جہاں ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے وہاں ٹیکس لگانا ہے. سو آن ریئل اسٹیٹ, ریٹیل ایز ویل ایز ایگریکلچر. جو انکم ٹیکس لگا ہوا ہے وہ FBR نے کلیکٹ کرنا ہے, اور جو انیڈیکویٹ ہے اس کو آپ کو بہتر کرنا ہے یا لگانا ہے مزید ان 3 سیکٹرز کے اندر. آر یو آف دا اوپینین کہ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے, بیکاز جو آپ بات کر رہے ہیں اس پہ تو ایڈیشنل لوڈ آ رہا ہے ایگزسٹنگ بزنسز پر ہی, رائٹ؟ یہ والے تو نئے ہیں تینوں, ان پہ تو تینوں پہ ٹیکس نہیں ہے. ریٹیل پہ تو ہے, جو آپ کا جب آپ شاپنگ کرتے ہو وہ تو ہم پہ ہے نا, بٹ ریٹیلر کی انکم پہ ٹیکس نہیں ہے. جو اس کی اپنی انکم پر ہے اس پہ ٹیکس نہیں ہے ریٹیلر کی. اور سیم گوز فار ریئل اسٹیٹ والا. اب ریئل اسٹیٹ کے اوپر بھی آپ جا کے آج گھر خریدتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈیوٹی پے کرتے ہیں, ٹرانسفر ٹیکس پے کرتے ہیں, یس ٹرانسفر ڈیوٹی پے کرتے ہیں. اور اب تو وہ پرائز بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے FBR کی علیحدہ سیٹ کر دی ہے, DC ریٹ علیحدہ ہے. بٹ ٹو بی آنیسٹ ود یو یار, ایون وہ بھی کم ہے بھائی, وہ اسٹل کم ہے. بٹ میں کہہ رہا ہوں نیور دی لیس ایک آرگیومنٹ سیک میں تو ہے نا. یس, لیکن جو سوسائٹی اس کو ٹرانسفر کر رہی ہے اس کی انکم پہ تو ٹیکس نہیں ہے نا. اچھا مزے کی بات یہ ہے, یہ کل ہی میرے ایک دوست ہیں, بہت جید لائر ہیں,
اور ٹیکس کے خاص طور سے بڑے ماہر ہیں. انہوں نے کل مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا انکم ٹیکس تو ہر ایک کے اوپر لگا ہوا ہے, اٹس اے میٹر آف کلیکٹنگ دا انکم ٹیکس. ہی ہیز اے پوائنٹ. ہی سیز ریٹیلر کے اوپر بھی انکم ٹیکس لگا ہوا ہے, ریئل اسٹیٹ پہ بھی انکم ٹیکس لگا ہوا ہے. اٹس اونلی اے میٹر آف کلیکٹنگ اٹ فرام دیم. انکم ٹیکس تو ہر ایک پہ لگا ہوا. اگر انکم ٹیکس نہیں پے کرتے تو دس دی انفورسمنٹ ایشو آن دا پارٹ آف FBR ٹو ایڈریس دس پرٹیکولر پرابلم. سیم گوز فار ایگریکلچر. ایگریکلچر پہ ٹیکس لگا ہوا ہے, بٹ ایگریکلچر میں دا ایجنسی وچ از کلیکٹنگ دیٹ از رانگ ایجنسی. ہاں, بیکاز اٹ واز یور ٹاک سم ویئر, آئی تھنک اٹ واز ان حبیب یونیورسٹی, ویئر یو ور سیئنگ کہ یار FBR کو 2 حصوں میں ہونا چاہیے. اچھا, وہ بالکل ڈفرینٹ ڈسکشن ہے, اس پہ میں ابھی آتا ہوں. سو ایک تو پیس یہ ہو گیا کہ جو کلیکشن والا پورا کا پورا ہے نا, جو آپ کا جہاں ٹیکسز لگے ہوئے ہیں اور لگانے کی ضرورت ہے, آپ کو وہ لگانے کی ضرورت ہے. تو ایک تو وہ پیس ہمارا, جو آپ نے مجھ سے 5 چیزیں پوچھی, اس کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں. دوسرا جو آپ کا دوسری سائڈ ہے, وہ اس میں جو سب سے بڑا پیس ہے ہمارے پاس, وہ پیس ہے ہمارے پاس انٹرسٹ ایکسپینس کا. انٹرسٹ ایکسپینس تقریباً 8 ٹریلین کے آس پاس آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہوگی اس سال. 8 ٹریلین میں, اور یہ 8 ٹریلین ڈومیسٹک پر ہے یا ڈومیسٹک, یہ ٹوٹل ہے, لیکن جو روپی کا امپیکٹ آتا ہے وہ 8 ٹریلین کے آس پاس آئے گا, جو آپ کی فسکل اکاؤنٹ میں آئے گا. سو 8 ٹریلین کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے کہ وہ اس کے لیے آپ کو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ ارینجمنٹ کی ضرورت ہے اور انگیجمنٹ کی ضرورت ہے ود یور پارٹنرز لائک IMF اینڈ ورلڈ بینک, کہ ہمیں جو ہے وہ فار ایگزامپل فالو کرنا ہے کور انفلیشن کو, ناٹ ہیڈ لائن انفلیشن. اگر ہم وہ کر لیتے ہیں تو تقریباً اچھا خاصی سیونگ ہمارے پاس وہاں آ جاتی ہے. جو تیسرا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جہاں پر, جس کے 3-4 فیسٹس ہیں, ایک تو یہ کہ وہ لاس میکنگ اینٹیز ہیں جو SOEs ہم کہتے ہیں, بٹ وہ پروفٹ میکنگ بھی ہو سکتی ہیں, دے کین کنٹریبیوٹ ان دا ریونیو, دی ادر سائڈ آف دا ایکویژن. اینڈ تیسرا یہ کہ وہ بہت بینیفیشیل ہیں ٹو پروموٹ دا ٹریڈ اینڈ کامرس اوور آل, جس سے باقی جگہ سے ہمارے پاس بزنسز گرو کرنے میں بھی ہیلپ ملے گی. سو فار ایگزامپل اگر OGDC کل کو اور بہتر طریقے سے پرفارم کرنے لگتا ہے تو اب ایکسچیکر کی طرف زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا. تو ہم اگر فار ایگزامپل اس دفعہ 60-70 بلین روپے دیتے ہیں گورنمنٹ کو ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈس, تو ہم 100 بلین دے دیں گے, بیکاز ہم ول بی ڈوئنگ بیٹر. اینڈ نہ صرف یہ ہوگا بیکاز ہماری ایکٹیویٹیز امپروو ہو رہی ہیں, تو جتنی انڈسٹری سے ریلیٹڈ پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں ایکسپلوریشن کی, دے ول آلسو ٹینڈ ٹو گرو. سو آل ان آل اٹ ول ہیو اے لارجر امپیکٹ دین میئرلی دا فسکل ڈائریکٹ امپیکٹ. گڈ نیوز دیر از کہ ہمیں کچھ اینٹیز کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور کچھ کو ہم لے گئے ساورن ویلتھ فنڈ میں. ساورن ویلتھ فنڈ کے اندر ہمیں گورننس اسٹرکچر ابھی ڈالنا ہے اور فورن پارٹنرز لے کے آنے ہیں. اگر وہ آ جاتا ہے تو میرے ازمپشن یہ ہے اور میری امید یہ ہے کہ ہماری یہ اینٹیز جو ہیں نا, دے ول ٹرن اراؤنڈ اسٹارٹنگ پرفارمنگ بیٹر. سو پرائیویٹائزیشن ایک پیس ہو گیا وچ از ڈسکوز PIA آف دا ورلڈ, اور دوسری طرف آ گیا آپ کا ساورن ویلتھ فنڈ جس میں ENP کمپنیز آ گئیں, پاور کمپنیز آ گئیں. سو یہ آپ کا پیس اگر ان پلیس ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو روم مل جاتا ہے. جو تیسرا آپ کا بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے آپ کا سبسڈیز کا, اور یہ نہیں میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک. میں نے بلکہ کل وہ SDPI کی کانفرنس تھی, اس میں اس کے اوپر جو میرا ٹیکنیکل پریزنٹیشن تھی, کی نوٹ تھا آن سسٹینیبل ایگریکلچر پہ, اس میں میں نے پورا جو کیس بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا کہ آفٹر انرجی ایگریکلچر ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی از دا بگیسٹ بینیفیشری آف گورنمنٹ سبسڈیز. مگر آپ کو ایگریکلچر کے اندر وہ سبسڈیز کا امپیکٹ کہیں نظر نہیں آ رہا. وائی؟ بیکاز تقریباً 200 بلین روپیہ جو ہے وہ لے جاتا ہے پر ایئر, وہ 150-200 بلین لے جاتی ہے فرٹیلائزر کمپنیز. اس کا بینیفٹ تو کوئی ان کو نہیں بول رہا. اف اینی تھنگ ون کین ایکچولی کم آؤٹ ود اے کنسپریسی تھیوری کہ جو ہمارے کلائمیٹ کی سچویشن خراب ہو رہی ہے. بائی دا وے 41% آف دا ٹوٹل گرین ہاؤس گیس ایمیشنز آف پاکستان کمنگ alone فرام ایگریکلچر سیکٹر, اور ایگریکلچر میں پرائمریلی فرام دا
लाइफ स्टॉक. So if these subsidies are not adding up to improving the system, efficiency of the agriculture system, Productivity. better Productivity essentially, productivity, so where that money is going Ji. then? Because this is all going in the hands of the rent seekers and the larger states. दूसरा मैं आपको नंबर एक और देता हूँ. इस वक्त जो स्टॉक खड़ा हुआ है कमोडिटी का, जो आप वीट खरीदते हैं प्राइमरीली या और उससे रिलेटेड कमोडिटीज गवर्नमेंट खरीदती है और उसको सस्ता बेचती है, वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ है एज ऑफ टुडे. सो एंड सिमिलर थिंग गोज फॉर दी अदर्स. हमने इंश्योरेंस के अंदर भी दी हुई है, हमने फर्टिलाइजर के अंदर भी दी हुई है डायरेक्टली टू द फार्मर, मगर उनका सबका बेनिफिट इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज आपने ट्रिकल डाउन का कॉन्सेप्ट फॉलो किया हुआ है कि हम ऊपर दे देंगे कंपनीज को और वो पास ऑन कर देंगे बेनिफिट. इट डजंट वर्क दैट वे. मैं कहता हूँ आप डायरेक्टली जाके फार्मर को दें और वहाँ से कोशिश उसको बाउंड करें टू मेक दिस इनटू ए प्रोडक्टिव proposition. बट जितनी अभी सब्सिडी मिल रही है एग्रीकल्चर सेक्टर को, डू यू फील लाइक उतनी मिलनी चाहिए? लेकिन मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए. और फिर आप देखेंगे कि ये सारी इक्वेशन चेंज होगी. हमारा तकरीबन $10 बिलियन का इंपोर्ट है फूड आइटम्स का और $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है. इसका पोटेंशियल तकरीबन $25 बिलियन है. 25 से $30 बिलियन का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल, 15 से $20 बिलियन का एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है इन मीट, इन एक्वाकल्चर, इन क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक. बट जब आप पेट्रोल पे सब्सिडी देते हैं तो IMF वाले कहते हैं कि यार आप ख़त्म कर लो, तो इस तरह की कोई प्रोपोजिशन IMF की तरफ से तो नहीं है कि अच्छा यार? देखें IMF क्या कहता है. IMF आपको ये कहता है कि भाई जो आपके रिसोर्सेज हैं आप उसमें रहते हुए ऑपरेट करें. हाँ, तो अब मैं तो बात ही कुछ और कह रहा हूँ. मैं तो कह रहा हूँ आप रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं ना कहीं और देके. तो IMF इस पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं करेगा. इफ एनीथिंग IMF विल लाइक यू फॉर गोइंग फॉर द टारगेटेड सब्सिडी. टारगेटेड सब्सिडी का पूरा कॉन्सेप्ट ही मल्टीलैटरल्स की तरफ से आया हुआ है. सो देयरफॉर इफ एनीथिंग दे विल एक्चुअली लाइक इट वेरी मच. आज जो है वो आप रेंट सीटिंग मॉडल को प्रमोट कर रहे हैं. मूव अवे फ्रॉम द रेंट सीटिंग मॉडल to actually extending it to the people who are poor and vulnerable and then import the exports which is the need of the hour. तो जो मैं आपसे कहता हूँ ना फिस्कल और एक्सटर्नल अकाउंट लिंक्ड है, वो इस तरह लिंक्ड है कि अगर आप वहाँ पर सब्सिडी सही देते हैं और वहाँ पॉलिसीज ठीक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जो है ना एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा. जो चौथी चीज़ है वो ये है कि अब आपका जो पूरा पेंशन का बिल है वो तकरीबन 1.6 ट्रिलियन का है सूबे और फेडरल गवर्नमेंट मिला के. उसके अंदर आपको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप की ज़रूरत है. सो गवर्नमेंट जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैश स्टार्व्ड है बट वो एसेट रिच है. तो आप कंट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर साइड दोज एसेट्स which are required to be developed by private sector and then pay towards the pension bill of the country every year. But Zafar bhai, don't you feel like कि अगर आप एसेट रिच हैं और कैश स्टार्व हैं तो इसका ये मतलब है कि एसेट्स तो इसीलिए होते हैं ना, दे आर लाइक डिविडेंड प्रोड्यूसिंग एसेट्स. वो डेड एसेट्स हैं, वो क्या है? वो कोई प्राइमरली रियल स्टेट. बट द रियल एस्टेट इज डेवलप्ड और जस्ट लाइक अ पीस ऑफ लैंड के वो कुछ नहीं दे रहा आपको? दोनों है. अच्छा. सो कुछ ऐसे हैं जो डेवलप्ड हैं जिनमें इंप्रूवमेंट हो सकती है, कुछ ऐसे हैं जो डेवलप्ड ही नहीं है. CDA का बेतहाशा लैंड पड़ा हुआ है. आपके पास अभी जो SAFC के अंदर आप लैंड दे रहे हैं, बेतहाशा लैंड गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है जो बेकार पड़ा हुआ. वो लैंड आपने चीदा उठा के, और अगर पेंशन के पैसे आप देखेंगे ना, पेंशन के पैसे लॉन्ग टर्म में जाते हैं रियल स्टेट के अंदर दुनिया में. सो देयरफॉर दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. और आखिरी पांचवी चीज़ क्योंकि आपने पहुंची है, मैं छठी पे एक और पे आना चाह रहा हूँ बट 5 पे अभी आपको 5 पे चुप होता हूँ, छठा मैं कहूँगा ज़रूर. जो पांचवी चीज़ है वो है आपका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, PSDP जिसको कहते हैं, और वो सूबों में कहलाता है एनुअल डेवलपमेंट प्लान, ADP. देखें ये दोनों मिला के तकरीबन 2 से 2.5 ट्रिलियन रुपया के करीब बनता है. ऑल यू नीड टू डू इज़ bring in the model of public private partnership here. Government should only provide, मैं कह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट आप बढ़ा के 3 ट्रिलियन पे ले जाएं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स
اکانومی کے لیے, پبلک کے لیے ضروری ہیں. سو دیر فار وی نیڈ ٹو ڈو دیز پروجیکٹس بٹ ڈو اٹ اسمارٹلی اینڈ ان دا رائٹ وے. سو یو فار ایگزامپل اگر ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ جو آن اٹس اون بینکیبل نہیں ہے یا فیزیبل نہیں بنتا, تو گورنمنٹ اس میں سپورٹ دے کے اس کو فیزیبل بنا لے گی. جس طرح ابھی ہمارا ایک موٹر وے کا پروجیکٹ ہے, وہ 308 بلین روپے کا پروجیکٹ ہے. اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ صرف 9.5 بلین روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. ریمیننگ از آل کمنگ ایز اے ڈیٹ اینڈ ایکوٹی, بیکاز صرف 9.5 بلین کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر پاتا. وہ پبلک سیکٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو وائبلٹی گیپ فنڈ دے دیں گے, اگر آپ کا ٹولنگ کم ہوتا ہے تو یہ ٹول میک اپ کر دے گی گورنمنٹ, اس کی ہم آپ کو گارنٹی دے دیں گے. سو اگر میں یہی انالوجی ڈرا کرتا ہوں تو 200-300 بلین پہ آ جاتا ہے. یو ول بی ایبل ٹو سیو 2 ٹریلین ٹو 2.5 ٹریلین روپیز دیر. سو جو 5 آپ نے مجھ سے چیزیں کہی ہیں, ان 5 چیزوں میں ان میں کچھ سلوشن ایسے ہیں جن کا فوراً افیکٹ آ سکتا ہے, بٹ اگلے 5 سال میں ان سب چیزوں کا افیکٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ الٹا ہو جائے گا کہ آپ اپنا ڈیٹ اتار لیں گے. آج آپ کا ڈیفیسٹ ہے 5 ٹریلین روپے کا, جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے یہ 5 بلین کا ڈیٹ, ہماری پوزیشن لانگ ہو جائے گی, ہمارے ریسورسز زیادہ ہوں گے, اور ہماری اور یہ جو 5 ٹریلین کا ڈیفیسٹ ہے اسی وجہ سے ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں 8 ٹریلین کا جو آپ انیشلی بتا رہے ہیں کہ ہمیں انٹرسٹ کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, اینڈ دیز آر دا ایکسپینسز جہاں حکومت کو سبسڈائز کرنا پڑتا ہے, اور پھر ہم جو ہے اگر یہ ریسورسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں, ایکسپینس کم ہو جاتا ہے, ہاں, تو بورنگ کم ہو جائے گی, تو آپ کی بورنگ کم ہوگی اور آپ کا انٹرسٹ اماؤنٹ بھی کم ہو گیا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اچھا آپ بات کر رہے تھے, ایک چیز میں اور کہہ دوں. شور سر. دیکھیے یہ پورا جو ہمارا نظام ہے نا ٹیکسیشن کا اور پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کا اور ایوری تھنگ, دس ہیز ٹو ڈیوالو. اور اس کی آئیڈیل ایگزامپل جو ہے وہ چائنا ہے, جہاں پر انہوں نے پورا اس کو ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ لیولس پہ لے گئے, اور ڈسٹرکٹس کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آپ خود ہی جا کے ٹیکس جمع کریں اور خود ہی اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہاں پر رن کریں. تو انڈیا میں فار ایگزامپل, چائنا کے علاوہ انڈیا میں, چائنا کا تھوڑا ماڈل ڈفرینٹ ہے تو میں اس لیے اس کی کوڈ نہیں کر رہا, انڈیا کا ماڈل ہم سے قریب ہے, اسپیشلی آفٹر 18th امینڈمنٹ, کہ جہاں پر جو صوبے ہیں وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہیں. سو جو کنٹریبیوشن ہے آف انڈین پروونشل ٹیکسیشن کا ان دا اوور آل ٹیکسیشن آف دا کنٹری از 35%. ہمارے کیس میں وہ 10% ہے. سو اور پھر ہم اوپر سے تقریباً 60% آف دا ریونیو کلیکٹڈ ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ لیول وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں انڈر نیشنل فائنانس کمیشن. تو اس لیے ہمیں جو ہے اس کو تھوڑا سا ایکویژن کو بیلنس کرنا پڑے گا, اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کو ڈیوالو کریں گے اتھارٹی کو ڈاؤن دا لائن فار بوتھ ٹیکسیشن ایز ویل ایز ایکسپینس مینجمنٹ. پروونشل جو ٹیکسز کم ریز ہو رہے ہیں, اس کی وجہ پروونشل گورنمنٹ کی انفیشنسی ہے یا زیادہ تر کنٹرول فیڈرل حکومت کا اپنے پاس رکھنا ہے؟ سو دونوں ہیں. ایک تو جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ جا کے اور ٹیکس کلیکٹ کریں, بیکاز فیڈرل گورنمنٹ ان کو سپورٹ پرووائڈ کر دیتی ہے, اور اسی لیے ان کو ٹیکسیشن بہت مشکل کام ہے. نو بڈی وانٹس ٹو پٹ دیئر ہینڈ ان دس. سو اگر ان کی ریکوائرمنٹس اور نیڈس پوری ہو رہی ہیں تو وائی وڈ دے انٹیگنائز دیئر اون کانسٹیچوئنسی فار نو رائم اور ریزن. بٹ when a bad day is such like what we are in right now comes, اور پھر فیڈرل حکومت بھی ڈیفیسٹ میں ہے, وہ پروونس کے خرچے بھی پورے نہیں کر سکتے. صحیح ہے, جتنا ایلوکیٹ ہے شاید وہ اس سال آ کر کہہ دے کہ بھائی آپ کو نارملی 2 روپے ملتے ہیں, ابھی آپ کو 1 روپے ملے گا. سنا ہوگا ریسنٹلی ڈسکشن شروع ہو گیا نا. Yeah, so in that case the provinces are like bound to collect taxes, right? One way or the other way. ان کا دل اچھا ہو برا ہو, they have to do it. میں واپس جاؤں گا جہاں سے ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کی تھی. بچے کو آپ ذرا بھیگے نا ان دا ڈیپ اینڈ, تو آپ کے سامنے بچہ ٹھیک ہو جائے گا, مگر ڈیپ اینڈ میں آپ کو بھیگنا پڑے گا. So do you think like کہ FBR ہے, انکم ٹیکس کا نمبر بھی ملا ہوا ہے, بٹ یو سیٹ کہ اس کی انفورسمنٹ اور کلیکشن کا ایشو ہے, تو از اٹ بیکاز آف دا ورک فورس دیٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو انفورس دیٹ اینڈ کلیکٹ ٹیکسز, یا کہاں پہ ایشو آ رہا ہے ان لوگوں کو؟ 2-3 اس میں ریزنز ہیں. ایک جو پرائمری ہے وہ تو ایک بیسک اسٹرکچرل ریزن ہے. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو FBR ہے اس کو 2 حصوں میں توڑ دینا چاہیے. ایک پالیسی ہونا چاہیے اور ایک کلیکٹنگ ایجنسی ہونی چاہیے. رائٹ ناؤ what it is ایک ہی ہے. سو پالیسی بھی وہی بناتے ہیں اور کلیکٹ بھی وہی کرتے ہیں. تو ان اے وے اٹس اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ون کین آرگیو.
وائی؟ بیکاز آپ نے جو ایونچوئل آبجیکٹیو ہے آف کلیکشن اس کی وجہ سے آپ پالیسی ایسی بنوائیں گے کہ آپ کی کلیکشن جو ہے نا وہ اچھی لگے. دیٹ شوڈ ناٹ بی دی آئیڈیا. دی آئیڈیا شیل بی کہ جو آپ کا پالیسی کا ایسپیکٹ ہے وہ پوری اکانومی کو فگر آؤٹ کر کے یہ فگر آؤٹ کرے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس کیا آ رہے ہیں, اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اس کے ٹریڈ آفس کیا ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پالیسی ڈیسائیڈ کرے. کلیکشن کا ٹارگیٹ بالکل ڈفرینٹ ہونا چاہیے کہ بیسڈ آن دس پالیسی تمہارا یہ ٹارگیٹ ہے, آپ جاؤ اور جا کے کلیکٹ کرو. تو ایک آپ یہاں پر آپ کو سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے پالیسی کو اور کلیکشن کو. اور ایک بہت فعال ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے FBR کے اندر, اس کو کہتے ہیں پرال, جس کے اندر سارا ڈیٹا بیس ہے. وہ پالیسی کے نیچے آنا چاہیے بیکاز پالیسی شل بی ڈریون تھرو دا ڈیٹا دیٹ از آؤٹ دیئر. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کلیکشن کی مشینری ہے وہ اس کے اندر موٹیویشن نہیں ہے ٹو گو اینڈ کلیکٹ ایکسٹرا ٹیکس. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی دے ریلائی آن تھرڈ پارٹی فار کلیکشن ویری مچ. بٹ ظفر بھائی پچھلے مہینے کا FBR نے ٹارگیٹ گول اچیو کیا ہے, اس سے پچھلے مہینے کا اچیو کیا, بلکہ سرپلس کیا. سو ویئر دیئر موٹیویشن از کمنگ فرام دین. سنگل لارجسٹ کنٹریبیوٹر از کسٹم اینڈ سیکنڈ لارجسٹ از سیلز ٹیکس. تو اس دونوں کے اندر تو FBR کا کوئی رول نہیں ہے نا, دونوں جو ہیں وہ تھرڈ پارٹی ایجنسی سے آ رہی ہیں. اور جو ٹیکسیشن انکم ٹیکس ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نیٹ وہ 6 یا 7% ٹوٹل کنٹریبیوشن ہے. بٹ ڈونٹ یو فیل لائک کہ ایک امیر بندہ بھی اتنا ہی سیلز ٹیکس دے رہا ہے اور غریب بندہ بھی اتنا ہی دے رہا ہے؟ از اٹ دیٹ فیئر انف؟ یا بالکل فیئر نہیں ہے. جب تک کہ آپ کا انکم ٹیکس کا نظام صحیح نہیں ہوگا تو آپ مجبوراً لوگوں کو سب پر ٹیکس سیلز ٹیکس بھرا رہے ہو. اچھا, میں انکم ٹیکس کا بہت بڑا دائی نہیں ہوں, میں اس کا سپورٹر نہیں ہوں. اوکے, میں کہتا ہوں آپ ٹرن اوور ٹیکس لگائیں. دونوں کا فرق, دونوں جو ہے نا اس کا آؤٹ کم سیم ہی ہوتا ہے. ٹرن اوور ٹیکس کین یو ایکسپلین؟ جی, تو ٹرن اوور ٹیکس یہ ہے کہ جتنی آپ نے سیل کی ہے ٹاپ آف دا لائن, آپ اس کے اوپر فار ایگزامپل 10% ٹیکس پے کریں گے, آپ 35% انکم پہ نہیں پے کریں گے. اوکے, اچھا, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے لیے سیلز چھپانا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن آپ کو انکم چھپانی آسان ہو جاتی ہے. بہت ساری پیڈنگ کر کے آپ نیچے انکم ٹیکس بہت کم دکھاتے ہیں. اسی طرح دوسرا یہ کہ جب سیلز کے اندر دوسری سائڈ سے بھی آپ کو, کیونکہ 2 پارٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں, انکم ٹیکس میں تو صرف نیچے ایک آ رہا ہے نا, تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینیور کرنا. Therefore it's the turnover tax like UK that we need to introduce and implement. And that is for the business only or you are talking individual as well? Mainly تو business کا معاملہ ہے نا, business کا. Individual بیچارے کی تو سیلری سے ہی کٹنا ہے, اس کا تو کوئی اس کا تو سورس سے ہی کٹ جاتا ہے, گورنمنٹ امپلائی ہو یا پرائیویٹ. فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے, ہاں, میرا تو آرگیومنٹ ڈفرینٹ ہے. میں کہتا ہوں اس کو سیلس ٹیکس, اس کو آپ انکم ٹیکس آپ کا نہ لگائیں, اس کو آپ ٹرن اوور ٹیکس کے اوپر چارج کریں. جتنی آپ پلاٹ بیچیں گے, بیچنے کے اوپر مجھے ٹیکس دے دیجیے گا, میں آپ کی انکم نہیں دیکھنا چاہتا, کیونکہ انکم میں آپ نے کیپٹل گین ٹیکس تو ہے نا جو کہ آپ اپنے پروفٹ پر دیتے ہو, رائٹ؟ وہ دیٹ از ڈفرینٹ, دیٹ از سیلس کے اوپر. جب آپ سیل کریں گے پراپرٹی ایز این انڈیویجول تو اس وقت کیپٹل ویلیو ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریئل اسٹیٹ کمپنیز, سوسائٹیز, ٹرسٹ. So this kind of thing. Do you think like ہمارے ملک میں سب سے بڑا کون سا وہ ادارہ ہے جو ٹیکس میں چوری کرتا ہے, جو کہ اپنے نمبرز فچ کرتا ہے, یا اس طرح کا جو ان پر لائبلٹی بنتی ہے ٹیکس کی وہ نہیں دے پا رہے؟ اچھا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہاں, جس کا داؤ لگتا ہے نا وہ سب چوری کرتے ہیں. جس کا داؤ نہیں لگتا صرف وہی ہے جو نہیں کرتا چوری. بٹ اگر میں آپ سے سیکٹر وائز پوچھوں, ہمارے ملک میں کون سے 1-2 سیکٹر ایسے ہیں جو کہ ہائیلی ارریگولیٹڈ ہے, جہاں پر سیپیج بڑی ہے, جہاں پر ویسٹ آف ٹیکس منی بہت ہے, جو کہ اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے, امپرووائزیشن کی جا سکتی ہے؟ 3 تو میں نے آپ کو مینشن کیا. یس, بٹ ڈو یو تھنک لائک ریئل اسٹیٹ از ون آف دا بگیسٹ ون؟ یس, 100% وداؤٹ اے ڈاؤٹ. ہمارے لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ کیوں ہے, یہ جو پلاٹستان کا جو ٹرینڈ ہے, اوورسیز پاکستانی میں بھی ہے, لوکل پاکستانی میں بھی ہے, سب میں کوئی کچھ بھی کما لے, they go into real estate. We are not going into like stock market, public market. 3-4 اس کے بھی 2-3 ریزنز ہیں. پہلا تو اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آپ کی انویسٹمنٹ پروڈکٹس ہیں آج, اس کے اندر ریلیٹیولی سیکیور اینڈ بیٹر ریٹرنڈ پروڈکٹ از دا پلاٹس.
So you tend to go towards that thing which is easier to understand, which gives you good return, and which you still have trust in that you know this relatively better. Let's put it this way. Let me give you an example, but let me put you a scenario, right? آج کے دور میں آپ کسی بھی فار ایگزامپل کی پروڈکٹ میں انویسٹ کرتے ہو, رائٹ, بٹ بینک از گیونگ یو اے مچ ہائر ریٹرن لائک 22%. آپ ایک ڈیولپڈ گھر یا پلاٹ یا کمرشل جو بھی لے لو, دیٹ may be giving you an ROI of in a best case scenario like 6%, but banks are giving you 22%. So why again? So میں آپ کو ایک تو میں نے بتا دیا کہ جو انویسٹمنٹ کے آپشنز ہیں اس کے اندر ریلیٹیولی ایک آپشن ایسا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ یا اس کے مقابلے میں یو نو دس بیٹر, آپ کو ریٹرن بہتر مل جاتا ہے. دوسرا سینیریو جو آپ نے ڈرا کیا, میں اس کی طرف اب آ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ میرے پاس کالا پیسہ ہے, تو میں کالے پیسے کا کیا کروں؟ پلاٹ کا DC ریٹ ہے 30 لاکھ روپے اور اصل میں اس کی قیمت ہے 1 کروڑ. FBR کا ریٹ بھی آدھا ہے, تو میرا تو 50% پھر بھی جو کالا پیسہ ہو رہا ہے نا, تو مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں وہ پیسہ جو ہے میں ریل اسٹیٹ میں جا کے وہ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالوں یا بینک کے پاس ڈالوں. How big of a problem the cash economy is? Huge. میرا اس کے اوپر آرٹیکل ہے سلیم رضا صاحب کے ساتھ اور سلطان لانا صاحب کے ساتھ, جو ہمارے گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے. سلطان لانا صاحب از دا چیئرمین آف HPL. ان کا اور میرا تینوں کا ہمارا آرٹیکل ہے جس میں ہم نے اس کو آرگیو کیا ہے کہ کتنا بڑا ناسور ہے کیش ان سرکولیشن. انڈیا کامیاب ہو گیا اس پرابلم کو سارٹ بہت حد تک. نہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ ہم بڑے obsessed ہیں انڈیا کے ساتھ. یہ کل بھی میں عزیر بھائی کی پوڈ کاسٹ تھی, میں سن رہا تھا, ان کا چکر لگا تھا انڈیا کا. عزیر بالکل ٹھیک کہتا ہے. عزیر یہ کہتا ہے, اور وہ ٹھیک ہے بات, عزیر یہ کہتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہے ان انڈیا فار ٹرانزیکشنز, ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز, وہ بہت ایڈوانسڈ ہے. بالکل صحیح بات ہے. مگر اگر آپ کرنسی ان سرکولیشن دیکھیں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, وہ بھی کوئی 11-12% کے آس پاس ہی ہیں. وہ کوئی بڑے اچھے نہیں ہیں وہاں پر. لیکن یہ بالکل دیگر بات ہے کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اور ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ریلیٹیو ٹرمز کے اندر, وہ ٹیکنالوجی سائڈ پہ زیادہ ہیں دین آرز. ہماری ابھی بھی جو اکانومی سفید ہے اس میں بھی جو انفراسٹرکچر بھی کمزور ہے ٹیکنالوجی کا, اور ٹرانزیکشنز بھی کم ہے ریلیٹیولی. مگر جو پورا کا پورا ایریا آؤٹ سائڈ دا کرنسی ان سرکولیشن جو ہے وہ تو ہماری اور انڈیا کے برابر ہے. How can we fix it for Pakistan, this cash we have problem? actually argued this, and in our article ہم نے 4-5-6 چیزیں اس کے اندر آرگیو کی ہیں کہ کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. Please tell us. So starting from the taxation piece, mainly تو یہ ٹیکسیشن کا معاملہ ہے پورا کا پورا, کہ جس کے اندر آپ کو ان ٹیکسیشن کی لوپ ہولز کو بند کرنا پڑے گا. In order to bring more people into the next tax net, do you feel like ایک آرڈیننس جاری کرنا ہوگا, وہ جو ایک اسکیم آتی ہے کہ 1% دے دو اور اپنا سارا پیسہ جو ہے وہ اسکیم کی ضرورت نہیں ہے. So then how people will be آج آپ نے motivated? اسمگلنگ میں, ہورڈنگ میں اور کرنسی میں مینیج کیا ہے نا, بس اس طرح آپ نے ٹیکسیشن میں مینیج کرنا ہے. ریزالو اگر آپ کا ہے اور آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے پراپرلی تو چیزیں ہو جائیں گی. ظفر بھائی, ہاؤ وڈ یو نو کہ کسی کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کیش میں, مطلب کہ مجھ کو اور بہت سارے لوگ ہیں, اور ابھی تو سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستانیز آر لائک, اللہ مجھے غلط نہ کرے, تیسرا ہے کہ چوتھا نمبر ہائیسٹ بائر آف پراپرٹی. نہیں, آپ مشین گن لے کے بیٹھتے ہیں. سو مشین گن پہ آپ نے 6 جو فائر کیے نا, وہ 6 فائر کا بھی میں جواب دے ہی رہا تھا کہ ایک اور 6 فائر ہو گئے. نہیں, I'm just curious because بات سے بات نکلتی ہے اور اتنا فیسینیٹنگ ٹاپک ہے کہ میں خود ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش. بہت زبردست سوال پوچھا آپ نے, اور میں آپ کو آج ایک چیز اور آپ کے توسط سے جو ہے نا میں سب لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس موجود ہے کہ کس کے پاس کتنا کیش ہے. ابھی ٹھہرے میں آؤٹ آف دا بینکنگ چینل. نہیں, ہمیں تو کنزمپشن پیٹرن سے نکل آئے گا نا سب کچھ. نہیں, مے بی دس از نیکسٹ پروجیکٹ آف یورز, اس کو آپ فلپ کر کے یو کین میک اے لاٹ آف منی دیئر ٹو. شیور, ٹیل اس. سو آپ کے پاس بینکس کے کنزیومر ہیں تقریباً, اکاؤنٹ سے تقریباً 40-50 ملین کے قریب. ان کا سارا ڈیٹا موجود ہے, انڈیویجولس کا, کمپنیز کا. آپ کے پاس 130 ملین سمز ہیں, 60-70 ملین یونیک سمز ہوں گی, یونیک یوزرز ہوں گے آف, ان کا ڈیٹا پورا موجود ہے, ڈیجیٹل, آٹومیٹڈ.
آپ کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے آف یور پاور کمپنیز ڈسٹریبیوشن کی کہ الیکٹریسٹی یوز کتنا کون بندہ کرتا ہے. آپ کے پاس سارا ایکسائز کا ڈیٹا موجود ہے کہ نعیم صاحب کے پاس جو 8 گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ سے, 8 نہیں ہے سر 3 ہے میرے پاس, ایسے نہ ہو کہ کوئی غلط مطلب لے لے اس کا, کل مجھ پر صبح سے نوٹس آ جائے. سو وہ جو گاڑیاں ہیں ان پہ کتنے پہ ٹرانسفر کروائی ہے, کیا ویلیو ہے, کیا گاڑیاں تھیں. آپ کے پاس گیس کا پورا ڈیٹا موجود ہے کہ گیس کے کنزیومر کتنے ہیں اور وہ کتنا گیس یوز کرتے ہیں اور پے کرتے ہیں. آپ کو آل یو نیڈ ٹو, اور آپ کے پاس نادرا کا پورا ڈیٹا موجود ہے, ہر انسان کا ڈیٹا موجود ہے. آپ کو اس ڈیٹا کو کولیبریٹ کرنا ہے. آج کل بز ورڈ ہے اے آئی. آپ نے اے آئی رن کرنا ہے, اس کے اندر آپ کے سامنے پورا کا پورا ایک لسٹ آ جائے گی کہ جی یہ بندے نے جو ٹیکس پے کیا ہوا ہے یہ تو اس کی کنزمپشن کے پیٹرن کے حساب سے میٹ ہی نہیں ہوتا. آل یو نیڈ ٹو ڈو از یوز دی الگوریتھمس, پٹ دس پیرامیٹرس کہ یار اتنا ٹیکس پہ کتنا ہونا چاہیے خرچہ. آپ کے سامنے سارے لوگ آ جائیں گے. کیوں نہیں کر رہے ہم یہ؟ سو اب ہم آج تک جو تھا وہ کرنسی پہ اور اسمگلنگ پہ, ہولڈنگ پہ بھی نہیں کر رہے تھے نا, بیکاز موٹیویشن نہیں تھی, بیکاز انٹرسٹ گروپس تھے, بیکاز ایک انٹرسٹ گروپ جو تھا وہ زیادہ پریویل کر رہا تھا. آئی تھنک وہ پبلک کی طرف سے پریشر ہے اینڈ پیپل ریئلائز کی اب یہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا, ہو گیا ہے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے انف از انف, ڈونٹ چارج اس فار مور ٹیکسز. آسک ادر پیپل. نہیں مجھے یہ بتائیں 3 سال پہلے 2 سال پہلے کوئی بات کرتا تھا کہ آپ ریٹیلر پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا ہوا؟ آج ہر آدمی بات کرتا ہے. ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا؟ آج ہر آدمی بات کرتا ہے. ایگریکلچرسٹ ٹیکس کیوں نہیں پے کرتا؟ ہر آدمی بات کرتا ہے. آپ کی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ جو ہماری آج ڈسکشن چل رہی ہے, یہ میں آئی ایم ازیومنگ کہ ہم تقریباً کوئی 40-50% ہم کور کر چکے ہیں. ساری کی ساری تو ہم نے اب تک اکانومی پہ چلائی ہے. ٹرو. تو دس از واٹ دی اویئرنیس از آل اباؤٹ, اینڈ دس از واٹ از پٹنگ دا پریشر کہ اب ہمیں یہ سارے وہ کام کرنے ہیں بیکاز دا پبلک از آسکنگ فار اٹ, اینڈ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی گزارا نہیں ہے. تو جو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے تھے وہ یہاں سے آئیڈینٹیفائی ہوگا, یہ ہمارے آرٹیکل میں بھی لکھا ہوا ہے. سو کیش کی ٹرانزیشن انٹو دا ڈیجیٹل اکانومی شاید آئی ڈونٹ نو مکمل 100% تک ہوگا نہیں ہوگا, بٹ واٹ آر سم آف دا ادر تھنگس دیٹ, چلو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف ایجنسیاں ان کا ڈیٹا کولیبریٹ کرو اور ایک اے آئی کا سسٹم لگاؤ اور اس کے لیے آپ کے پاس زبردست قسم کی ورک فورس بھی ہونی چاہیے. ڈو یو فیل لائک ڈی مانیٹائزیشن کین پلے؟ تو ورک فورس کی ضرورت نہیں ہے. All you need to make sure is when a list of, for example, 10,000 or 20,000 people. So the income tax officer or the tax officer which gets their data will make sure that this is implemented in letter and spirit. Maybe ہمیں کوئی وہاں پر ایک مانیٹرنگ کا ایلیمنٹ ڈالنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوا کیوں نہیں ہوا, اس کے اوپر ایک لیئر چیک ڈالنی پڑے گی. That's all you need to do. ڈیمونیٹائزیشن کتنا امپیکٹ فل ہے اس بفور ڈیمونیٹائزیشن؟ میں ایک اسی سے ریلیٹڈ جو آپ اگلا والا بات آپ بیچ میں آپ نے کی تھی وہ یہ کہ جو ہمارا ڈیجیٹائزیشن کا انفراسٹرکچر ہے نا وہ بھی بڑا مہنگا ہے اور ہے بھی نہیں. سو انڈیا میں جو عزیر بات کرتا ہے وہ انفراسٹرکچر بہت سستا ہے. فار ایگزامپل وہاں پر جو ریپلیکا ہے آف نادرا وہ چارج کرتے ہیں 3 روپے, 3.25 روپے, ہم چارج کرتے ہیں 10 سے لے کے 45 روپے. تو اتنا ایکسپینسو ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو موٹیویشن نہیں ہوتی. تو وی ہیو ٹو کنورٹ نادرا فرام اے پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن ٹو اے یوٹیلیٹی. بٹ مجھ کو لگتا ہے کہ یار یہ 15-45 روپے 3 روپے پر تب ہی آئے گا جب ماس لیول پر اس کی اڈاپشن ہوگی, رائٹ؟ جب آپ والیوم پہ کھیلو گے دین یو کین ڈیکریز یور پرائس. یہ جو ہے نا یہ چکن اینڈ ایگ ہے. ایک یہ کہ یہ والیوم بڑھے گی اس وقت جب آپ اس کو نیچے لے کے جائیں گے, اور ایک یہ کہ والیوم بڑھے گی تو آپ اس کو نیچے لے کے جائیں گے. سو دا فیکٹ از کہ جب آپ اس کو نیچے لے کے جائیں گے تو والیوم بڑھے گی, بیکاز آج یہ بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے فار اینی بڈی ٹو اڈاپٹ ڈیجیٹائزیشن, بیکاز اتنے پیسے دینے پڑیں گے کہ وہ فیزیبل نہیں ہے. بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے لوگوں کو ایک جھٹکا دینا چاہیے ود اے پالیسی لائک ہمارا معاملہ اتنا ٹیڑھا ہے کہ جھٹکا بھی دینا چاہیے, پیار بھی کرنا چاہیے. فار ایگزامپل کل حکومت کہتی ہے 5,000 کا نوٹ ختم, صرف ڈیمونیٹائزیشن پہ آ جائے. تو آپ کو لگتا ہے دین دا adaptation of the digital wallets will be more prevailing than what it is right now? I don't think so.
لوگوں کے پاس اتنا کالا دھن ہے, وہ اگر حکومت کہہ دے کہ 31 تاریخ کے بعد آپ جو ہیں 5000 کا نوٹ آپ کا ردی کے برابر ہے, تو کیا کریں گے؟ ردی کے برابر تو نہیں ہے, وہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو نیا نوٹ مل جائے گا نا. You will have to surrender it and get the new notes. نیا 5000 کا نوٹ مل جائے گا. نہیں, not the 5000 کا نوٹ 5000 کا ہی ختم کر دیں سر, جو کہ کر دیں آپ 1000 کے 5 دے دیں گے. بٹ 1000 کے فار ایگزامپل گیڑیاں سنبھالنا ورسز 5000 کے ایک جوتے کے ڈبے میں 1 کروڑ آ جاتا ہے ورسز آپ کے 10 ڈبے ہو گئے. ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ 10 ڈبے بھی کیری کرنا مسئلہ نہیں ہوگا. جس آدمی کو 1 ڈبہ کیری کرنے میں پرابلم آ رہی تھی, وہ گارڈ 2 بڑھا کے اس کو 10 کر لے گا کیری. پوائنٹ یہ نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ جب انڈیا میں ڈی مانیٹائزیشن ہوئی تو یہ تیسری ڈی مانیٹائزیشن تھی انڈیا میں سنس انڈیپینڈنس. تو ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. جب انڈیا میں ڈی مانیٹائزیشن ہوئی تو انڈیا میں کرنسی ان سرکولیشن 10% تھی. ڈی مانیٹائزیشن کے بعد کرنسی ان سرکولیشن کم ہو کے 7.7% ہو گئی. ہونی تھی کم, مگر 99.3% جو نوٹ تھے وہ کنورٹ ہو گئے تھے انٹو نیو نوٹ, چھوٹے نوٹوں میں. جی, اس کا مطلب یہ ہوا, میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں اس بات کو کہ وہ 99.3 جو تھا سارا وائٹ پیسہ تھا. رائٹ, ورنہ تو پریمس ہی غلط ہے نا. آپ یہ کرنے اس لیے جا رہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہیں لوپ ہول مس کر گئے تھے جس کو لوگوں نے یوز کر کے وہ 99.3% جو نوٹ تھے وہ کنورٹ کروا لیے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انڈیا واپس 11% پہ آتا ہے منسی سرکولیشن میں, کرنسی سرکولیشن پہ. تو اس کا جو حاصل ہے, کہتے ہیں نا شاعری میں حاصل غزل ہے, حاصل غزل اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ سارے لوپ ہولز پہلے بند کرنے پڑیں گے جو وائٹنر کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں بفور یو گو ہیڈ اینڈ ڈو اے ریڈیکل چینج لائک ڈی مانیٹائزیشن. بیکاز اکارڈنگ ٹو دا UK گارجین, Indian economy suffered 1.5% on the GDP because of this demonetization. Because India کی جو informal economy ہے وہ 45% ہے. It's one of the biggest in the world. ہماری 36 ہے, ان کی 45 ہے. تو they actually suffered because of this. ہماری جو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں ہماری گروتھ جو ہے وہ 2% ہوگی, اس میں اگر ہم نے جا کے ڈسرپٹ کر دیا تو ہماری تو اکنامک گروتھ جو ہے وہ تو نیگیٹو میں چلی جائے گی. سو دیر فور وی نیڈ ٹو فرسٹ میک شیور دیٹ وی ول پلگ ان دوز گیپس بفور وی میک اے ڈیسیشن, ریڈیکل ڈیسیشن. آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈونٹ ڈو ڈی مانیٹائزیشن, بٹ فرسٹ پلگ ان دوز گیپس وچ آر مور امپورٹنٹ دین ڈوئنگ ڈی مانیٹائزیشن پر سے. اور آپ کے جو آرٹیکل تھا اس پر کون سے ایسے چیدہ پوائنٹ تھے؟ ایک تو ٹیکسیشن ہو گیا, ایک یہ کیش اکانومی والا ہو گیا. ڈیجیٹائزیشن تھا. ڈیجیٹائزیشن اس میں مین ایسپیکٹ تھا کہ اس کو کریں. ڈیٹا شیئرنگ تھا. ڈی مانیٹائزیشن کو ہم نے کور کیا تھا. ٹیکسیشن کو کور کیا تھا. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ کچھ ٹرانزیکشن, کیش ٹرانزیکشنز کے اوپر آپ کو قزغنیں لگانی پڑیں گی. قزغن یہ لگانی پڑے گی آپ کو کہ فار ایگزامپل کہ کیش کی ٹرانزیکشن صرف 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتی آن فار اینی گروسری. جو آپ گروسری آج خریدنے جاتے ہیں وہ آپ 1 لاکھ روپے سے اوپر اگر لیں گے تو آپ کو کریڈٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ کرنی پڑے گی, یا کراس چیک کے تھرو پیمنٹ کرنی پڑے گی, یا آن لائن ٹرانسفر کرنا پڑے گا. یو کانٹ ڈو کیش کی ٹرانزیکشن بیونڈ 1 لاکھ روپے فار ایگزامپل. 1 لاکھ از اے نوشنل نمبر. اٹ کوڈ بی 50, اٹ کوڈ بی, بٹ اٹ کین بی ویری ایزیلی مینیپولیٹڈ. یار ایک گھر میں اگری ہوتا کیا ہے نہیں, آپ کو چیزوں کو ڈیفیکلٹ کرنا پڑتا ہے پیپل کہ وہ الٹا کام کرنے کے لیے تھوڑی محنت تو کریں نا. تو اس میں آدھے لوگ ہوں گے شاید وہ محنت ہی نہ کریں, کہیں اچھا ٹھیک ہے. دوسرا, آپ کو آپ کی ایک پوری پیرلل مارکیٹ ہے. تو آج ہم جو ابھی آج کا نمبر ہے, میں نے لیٹسٹ نمبر نہیں دیکھا بٹ لاسٹ نمبر جو میں نے دیکھا تھا وہ 8.3 ٹریلین کے قریب ہماری کرنسی ان سرکولیشن ہے. کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. ہماری ایک اور پیرلل مارکیٹ چل رہی ہے جس میں بیئرر بیک چیکس جو ہیں اور پرچی چلتی ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ اباؤٹ دس. پشاور, فیصل آباد, ملتان, لاہور, کراچی اور غالباً سکھر آلسو, یہ سب کیش کی یہ بیئرر چیک جو ہے نا یہ گھوم رہا ہوتا ہے. سو نعیم سکندر کا جو چیک ہے
وہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس نے باؤنس نہیں کرنا. انہوں نے کیش کا چیک نعیم سکندر سے لیا 1 کروڑ روپے کا, مجھ سے انہوں نے چیز خریدی 1 کروڑ روپے کی, مجھے نعیم کا چیک دے دیا. یہ ایک پیرلل پوری کی پوری آپ کی اکانومی چل رہی ہے, جو ہماری ایسٹیمیٹ کے حساب سے تقریباً 1.5% آف دا ٹوٹل ڈپازٹس ہے, آف دا کرنسی ان سرکولیشن ہے. تو یہ 1.5-2 بلین روپے یہ بھی ہیں. اور یہ پورا تو آپ بیرر چیک جو ہے نا وہ بھی لاکھ روپے تک انٹری جو ہے اس کو آپ اس کی گن لگا دیں کہ لاکھ روپے سے اوپر جو ہے وہ بیرر چیک نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو بی اے کراس چیک. بیرر چیک مطلب جو کیش جو آپ دیتے ہو کاؤنٹر پہ, آپ کو کیش ملتا ہے, کیش لکھ دیتے ہیں, آپ کو کراس نہیں کرنا پڑتا. برانچ سے بینک سے جا کے کیش لے لیتے ہیں آپ, یا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں, وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس. تو جو بھی ایٹ دی لاسٹ اینڈ آف دا چین ہوگا وہ, لیکن وہ چین کے اینڈ پہ ہوتا نہیں ہے, وہ یوں ہی چیک گھومتا رہتا ہے. جو اسمگلنگ اور جو فوریکس ایکسچینج کی جو کریک ڈاؤن پڑا ہے, جس نے کرنسی کو بڑے, میرے خیال میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 330-340 پہ چلا گیا تھا جب کریک ڈاؤن شروع ہوا, 285 پہ آ گیا. 285. ڈو یو تھنک دیٹ واز انف, یا ان کو یہ کنٹینیوس کریک ڈاؤن رکھنا پڑے گا, سختی رکھنی پڑے گی, اور واقعی میں لیڈرشپ اب انٹرسٹڈ ہے کہ یا کمیٹڈ کہ بس کوئی اب گیپ اور لوپ ہولز نہیں ہوں گے؟ ٹوٹلی کمیٹڈ. یہ یہاں تک بھی کرنا بہت مشکل کام تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کتنے انٹرسٹ گروپس ہوں گے جو انوالوڈ ہوں گے اس کے اندر, لیکن یہ گورنمنٹ نے کیا. مگر اس کو کنسسٹنٹلی رکھنا پڑے گا, کیونکہ ابھی بھی لوگوں کا, اچھا ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی کہ کیونکہ پاسٹ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ یار یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی ٹائم گزار لیں گے, پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, کہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کس دن گورنمنٹ ڈھیلی پڑتی ہے اور پالیسی میکر ڈھیلے پڑتے ہیں, اور ہم نے اس دن جو ہے نا ان کو پھر ہم نے واپس آ جانا ہے. بٹ آر یو آف دا اوپینین اس دفعہ حالات ڈفرینٹ ہے؟ مجھے لگتا ہے مختلف ہے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے مختلف ہے. 200 کیونکہ پہلی دفعہ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے, اس کو سسٹین کرنا از ریلیٹیولی ایزیئر. اور اگر ہم یہ سسٹین کر گئے 5-6 مہینے تک, تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں جو ڈالرز کی وجہ سے نیچے آیا, اٹ ول اسٹے دیئر, یا ہماری اسٹل جو لیکوڈیٹی کی پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے ڈالر تو فلوٹ ہی کرے گا؟ رائٹ سوال ہے. نہیں, یہ سارے جو ہیں نا, اب ہم نے یہ آپشن کو ایگزاسٹ کر دیا ہے. اب مزید اس کی اسٹیبلٹی کے لیے, اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس فلوز آنے بہت ضروری ہیں. اچھا, لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ ایز ویل. جو فلوز کی ہم بات کر رہے ہیں تھرو SIFC اینڈ تھرو ساورن ویلتھ فنڈ اور تھرو پرائیویٹائزیشن, یہ امیڈیٹ نہیں ہے, ان میں ٹائم لگے گا. ہم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹمنٹس. ہمیں ایک بڑی فائنینسنگ فیسلٹی کی ضرورت ہے لانگ ٹرم, جو ہمیں اس پورے کویک مائر سے نکال دے اور ہمیں ایک سپورٹ دے دے, برج دے دے, انٹل دیز فلوز, پرماننٹ انویسٹمنٹ فلوز آر اسٹارٹنگ کمنگ ان. اور کس قسم کی فائنینسنگ, کریڈٹ لائن کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اپنے دوست ممالک سے بات کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. آپ کو دیکھیں, اس وقت تو کیپٹل مارکیٹ بند ہو چکی ہے, صرف پاکستان کے لیے نہیں, دنیا میں it's no longer feasible to borrow money from. The international banks are also not in a position to support as such. So لے دے کے جو رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے یا بائی لیٹرل ہے یا ملٹی لیٹرل ہے. بائی لیٹرل کے اندر بھی لکیلی ان آر کیس جو سب سے بڑا لیکوڈیٹی کا پاکٹ دنیا میں ہے وہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں چائنا. نہیں, چائنا جو ہے نا وہ بھی ٹائٹ ہے, بیکاز چائنا کا پرابلم کیا ہے کہ چائنا 65 کنٹریز ہیں ان دا ورلڈ جس کا چائنا کا ڈیٹ 10% اینڈ ابو ہے, اینڈ آل آف دیم آر ان ٹربل. 38 کنٹریز آؤٹ آف دیٹ 65 کنٹریز آر کنسیڈرڈ ٹو بی ایٹ دا ورج آف دا ساورن ڈیفالٹ. واو. So China is badly stuck with there. The biggest pocket of the funding which is available is with GCC. جہاں ہم SIFC کی بات کرتے ہیں وہ GCC کی پاکٹ ہے, اور luckily in our case there happen to be a good friends also. So we need to capitalize on this and come out with the facility کہ ہم یہاں سے کیسے وہ بریدر لے سکتے ہیں جو ہمیں ہیلپ کر دے in the investment or on some kind of financing
for this interim period until things will start falling صحیح in آپ کے place. تعلقات اچھے ہیں, بڑے برادرانہ تعلقات ہیں, بٹ وائی دے وڈ ہیلپ یو, لائک دے ہیو دیئر اون وینچرز. آپ نے دیکھا ہوگا ریاض از لائک کمپلیٹلی چینجنگ. مشکل سوال سارے آپ نے میرے لیے رکھے ہوئے تھے. نہیں, آؤٹ آف دا کیوریوسٹی, کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں تو میرا دماغ بھی پھر اسی طرف جا رہا ہے. آپ نے سعودیہ کا نام لیا, تو سعودی اینڈ سو 2-3 اس میں پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ دیر از, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, دیر از اے بائس ٹورڈس پاکستان بینگ اے مسلم کنٹری. سو وائل دے آر ویری thick with India also in terms of the diplomatic relationships, but they don't want Pakistan to be totally go down the tube either, because there is an element of intimacy with Pakistan. Secondly, اگر آپ یہ پورا ریجن دیکھتے ہیں نا, تو یہ تو ابھی ارپٹ ہوا ہے غزہ والا معاملہ. ادروائز اس پورے ریجن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی مومنٹوس چیزیں ہوئی ہیں, ہسٹورک چیزیں ہوئی ہیں ان دا لاسٹ 1 year. ایران سعودی عربیہ کی, سعودی عربیہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ, سعودی عربیہ اسرائیل, ٹرکی پہلے بھی ریکگنائز کیا ہوتا, اسرائیل, ایران looking the other way, اسرائیل, چائنا getting involved and getting thick with both Pakistan and Afghanistan, India, Saudi Arabia and Iran. More role of China, diplomatic role which has not been there in the past. These are all very important developments. India emerging as another diplomatic force, economic force in the world, independent. although انڈیا کے اپنے سیٹ آف پرابلمز ہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا امریکہ نے کیا کیا ہے, وہ جو سکھ والا معاملہ ہوا ہے, کینیڈا نے کیا کیا. یس, بٹ نیور دا لیس دے آر آلسو اے فورس دیر. تو یہ ساری جو چیزیں آئی ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک آپ کو ویکر لنک نظر آئے گی, وہ پاکستان ہے, وچ از اے سگنیفیکنٹ کنٹری آف 250 ملین پیپل وچ نیڈس دیٹ سپورٹ. بیکاز اگر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو افغانستان کے ساتھ بھی حالات ٹھیک ہونے میں ہماری بہت مدد مل جائے گی سب کی. تو دیر فار اٹ سیمز لائک دیٹ ایوری بڈی وانٹس پاکستان ٹو اسٹینڈ اپ آن دیئر 2 feet, بٹ ناٹ تھرو منو سلوا اینی مور, بٹ بائی ہیلپنگ دیم آؤٹ آن دا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ سائڈ, اینڈ ہیلپنگ دیم آؤٹ ٹو اسٹینڈ اپ آن دیئر 2 feet اینڈ اسٹارٹ واکنگ اینڈ دین رننگ ایز ویل. بفور ریپنگ دس اپ, ون لاسٹ کویشچن از, ہم ایک کنزمپشن بیس اکانومی ہیں, ہم بہت ساری چیزیں صحیح بھی کر لیں گے, اپنا شارٹ فال بھی کور کرنے کی کوشش کر لیں گے, لیکن انٹرنیشنلی بھی جو ہے ڈالر کے جو ریٹس ہیں وہ بڑے ہائی چلے گئے ہیں, رائٹ. وٹ ڈو یو فیل لائک دا فیڈ از ڈوئنگ ان دس ریگارڈ؟ آپ کو ان دا نیئر فیوچر یہی ریٹس نظر آ رہے ہیں؟ بیکاز یو ایس میں بھی ریسیشن کی آوازیں ہیں, بلکہ ہیں بھی. وٹ ڈو یو فیل لائک کہ یو ایس کے ریٹس اگر اسی طرح مینٹین رہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, اٹ ول آلسو ہیو این امپیکٹ آن آر اکانومی ایز ویل, رائٹ. سو ویئر ڈو یو تھنک دا یو ایس اکانومی از گوئنگ دیٹ وائز اینڈ ریٹس وائز اسپیشلی؟ سو آپ نے اس کو لا کے روکا تو یو ایس کے معاملے پہ ہے, مگر آپ نے پہلے بھی جہاں سے شروع کیا تھا نا, اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ آپ نے چیزیں جو تھیں نا اس کو کور کر لی تھی. تو میں پہلے اسی کو, یو ایس والے جو معاملہ ہے اس کو دیکھیے. میری حد تک, میرا اس کے اوپر آرٹیکل بھی ہے, جو ہمارے ابھی فورن منسٹر ہیں جلیل عباس جنائی صاحب, ان کا اور میرا جوائنٹ آرٹیکل ہے آن یوکرین اور رشیا وار جب شروع ہوئی تھی اس وقت. اور وہ آرٹیکل یہ ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں دس از دا فرسٹ اکنامک ورلڈ وار. سو دا فرسٹ اکنامک ورلڈ وار ان دا ورلڈ ہیز آلریڈی ارپٹیڈ آفٹر دا یوکرین رشیا وار. اینڈ جو یو ایس ہے نا, وہ اکنامک ورلڈ وار لڑ رہا ہے اپنے انٹرسٹ ریٹس کی بیسس کے اوپر, اینڈ ایٹ دا اسٹرینتھ آف دیئر کرنسی. اگر ان کی کرنسی کی آج اسٹرینتھ نہیں ہوتی تو آج شاید وہ یہ فرسٹ ورلڈ وار میں ابھی بھی وہ مار کھا رہے ہیں, لیکن وہ زیادہ مار کھا رہے ہوتے. یہ از نو لانگر اے یونی پولر ورلڈ, اٹس اے ملٹی پولر ورلڈ ناؤ. اینڈ دیٹ ملٹی پولر ورلڈ, یو ایس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بٹ ٹو میک شیور دیٹ دے پٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر, they make sure that they keep on attracting that investment which is out there,
it remains attractive for the others to keep on investing, although China is pulling out slowly and gradually Yes. from there. But nevertheless, US is still the most desirable of the investment destinations. So until this dollar gets weakened and there is an alternate currency which comes into the thing, I think the US will continue. And I don't see that's going away anytime soon. अभी जो recently BRICS की conference हुई and they were talking about collaboration if they have like enrolled some other countries as well from the new year. Do you feel like it will be like challenging in the near future but long term में तो शायद हो but अच्छा, लॉन्ग टर्म का मामला ये होता है कि कंसिस्टेंटली आपको जो है ना वो पॉलिसीज को लेके चलना Yes. द डायलेमा ऑफ ब्रिक्स टाइप countries and emerging economies have always been that the consistency has been something which has been a common factor. Most of them have been inconsistent in their policies, in their stances, in their diplomatic relationships. And उसको देखना पड़ेगा कि किस में इतनी जान होती है कि उसको खींच के आगे ले जाए politically कि वो फिर US को चैलेंज कर पाए. अदरवाइज मुझे इस वक्त जो लगता है वो ये लगता है कि US seems to be there for the time being. Sir, it was pleasure talking to you. बहुत मज़ा आया. This is mine. But I would like us to sit down once again. हमने ज़रूर. बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की लेकिन मैं घड़ी की तरफ देख रहा हूँ 1 घंटा हो गया है. कहने पे तो हम 2-3 घंटे भी कर सकते हैं बट शायद वो जो हमारी ऑडियंस है वो मैक्सिमम 1 घंटा सुनने की आदी है. शायद वो फिर भाग जाएं और शायद वैल्यूएबल लेसन्स जो अभी रह गए और जो मैं सोच रहा हूँ कि अगली एपिसोड में जब भी हमें टाइम मिले हम बैठें उसको कवर करें तो वो फिर अगर हम अभी डिस्कस कर लेंगे तो शायद वो बोर हो जाए. वो कहें नहीं भाई बस कर दो यार इतनी लंबी पॉडकास्ट करते हो. सर इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. बहुत मजा आया. आर यू सोशली एक्टिव जफर भाई? पीपल गेट इन टच विद यू या वेयर यू आर एक्टिव द मोस्ट? वेयर योर आर्टिकल्स आर बाय द वे कमिंग on which website या LinkedIn? So जो मेरी अपनी वेबसाइट है उस पे सारे आर्टिकल्स zafarmasood.com zafarmasood.com zafarmasood.com. बट मैं आपको एक और मज़े की बात बता दूं. मैं तकरीबन सारी सोशल मीडिया फोरम्स पे हूँ इंक्लूडिंग टिकटॉक. Oh nice. And I believe that in this day and age every CEO needs to be on all these forums and spending at least the way they spend time in the office, at least 2 hours in the day on the social media. Because the kind of pulse that you will get from there, the way you will like to present your organization and yourself, this is the best forum possible. And I take the full advantage of that all. Anybody who wants to get in touch with me, I am there in all social media forums, platforms. Thank you very much. ज़फ़र भाई के मैं सारी सोशल हैंडल्स उनकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो चेक इट आउट. इनकी स्पेशली जो वेबसाइट है ज़बरदस्त किस्म के आर्टिकल्स हैं मॉडर्न बैंकिंग पे, बैंकिंग क्राइसिस पे और भी सोसाइटी से रिलेटेड. बिकॉज आई फील लाइक देयर आर वेरी फ्यू बैंकर्स लाइक a handful bankers who have such a great pulse on the economy and the overall ecosystem and जो underlying problems हैं, and Zafar bhai is one of them. So and also कोई feedback हो, कोई चीज़ अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो तो comment section में हमें ज़रूर बताइएगा और आपसे मुलाकात होती है अगले podcast में. अल्लाह हाफिज़.